السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 14 سپتمبر 2024 اور سپتمبر ستمگر ہے. بہت اہم معاملات چل رہے ہیں سپتمبر میں. اویس یونس کو آج ڈسچارج کر دیا مقدمے سے. اس میں تھا ہی کوئی نہیں، کوئی رول ہی نہیں تھا. یہی میرا باقی کیسز کے بارے میں کہنا تھا. یعنی یا تو ہونا گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیزیں ایسی ہوں جو سجیسٹ کرتی ہوں کہ جناب جو پاکستانی تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ آر ایکچولی ڈائریکٹلی انوالو ان 9 مئی انسیڈنٹ. لیکن یہ ہوتی رہیں گی باتیں ساتھ. یہ بڑی خبر ہے. یوسف گیلانی توشہ خانہ کی گاڑی میں گاڑیوں کے کیس کے متعلق بول پڑے. 9 مئی کے جو کیسز کی JIT کے سربراہ کو طلب کر لیا گیا ہے. ٹویٹر ایکس کی بندش جو کہا جا رہا تھا کہ جناب کھول دیا ہے، واپس لے لیا، وہی حال ہے. کوئی ٹویٹر نہیں چل رہا. میں نے آج کہا ہے کہ آئیں لا کر دکھائیں کہ کیا ثبوت ہے جس بنیاد کا اوپر جو ہے نا وہ ٹویٹر ٹیکنیکل رپورٹ لے کر آئیں جسے پتہ چل سکے کہ ٹویٹر کھول دیا گیا ہے یا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے. اس کانٹیکس میں ہے. اور گورنر آج اگر لگایا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. آڈیو لیک کیس میں علی مین گنڈاپور کی ہیرنگ کے حوالے سے کیا بات ہوئی. تو آج سب سے پہلا جو عام معاملہ ہے جو فون ٹیپنگ کے حوالے سے ISI کے افسران کو فون ٹیپنگ کی اجازت دی گئی تھی، اس کا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا. تو وفاقی حکومت نے کیا اور یہ اجازت دی نہیں جا سکتی. سیکشن 54 کے تحت آرٹیکل 10 ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایکٹ ہے اس کی کانٹیکس میں اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے یہ باتیں ہیں. لاسٹ ڈیٹ کے اوپر لارجر بینچ جس میں بن گیا تھا اپنا جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سربراہی کر رہی تھی. جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس فاروق حیدر اس بینچ میں شامل تھے. تو لاسٹ ڈیٹ پہ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا، جسٹس عالیہ نیلم کا دیکھیں میں بڑی عزت ہے، لاٹ آف ریگارڈ، لیکن وہ سارا کچھ مدعی پہ ڈالتی ہیں کہ چیزیں سرکار سے ایک چیز دستیاب ہے اور سرکار کو تو فوراً آگے انفارمیشن دینی ہے. وہ ہمارے ذمہ لگا دیا. یعنی اس میں بھی ایک اور کیس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس کیس میں بھی میرے ذمہ لگا دیا کہ جناب آپ لے کے آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ. بھی سرکار سے اپنا فیڈرل گورنمنٹ کھڑی ہے، وہاں سے منگوایا جا سکتا ہے، لیکن ہم بھی آخر عدالتی احکامات تو ماننے ہیں، چاہے غلط ہیں یا صحیح ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس آلریڈی کر چکی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان بار کونسل کے ممبرانس کی طرف سے پٹیشن گئی. اور جو پہلا جسٹس بابر صاحب کا جو نوٹیفیکیشن انٹائرلی ڈفرینٹ اور ڈفرینٹ پریٹیکسٹ جو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، جو سسپینڈ کی تھی وہ میں نے آج لگا دی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ISI کو اس طرح کا بلینکٹ اختیار دینا چاہیے. یعنی یہ تو صرف کہاں ہونا چاہیے، یعنی آپ ملک کے اندر سیاستدانوں کا یا سول لبرٹیز کا، ججز کا، یعنی اور دوسری طرف کیا حال ہے کہ یا تو آپ نے بالکل سسٹم ٹھیک کر دیا ہو، یعنی یہاں کرپشن ختم ہو گئی ہے، لفنگے لچے سارے، یعنی وہ طاقتور آدمی تو انجوائے کر رہا ہے، ڈسٹرب تو عام آدمی ہو رہا ہے. عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں کے پاس آپ سامنے ہے، ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں. اس چیز کو دیکھ کر آگے دیکھ کر چلنا ہے کہ آپ کا. لیکن یہ اب پتہ نہیں لارجر بینچ کب بنتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو اتنے لارجر بینچ کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، میرے کئی کیسز کی لارجر بینچ کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کیسز لگائے ہی نہیں جا رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ لگائے ہی نہیں جا رہے کیسز کے جو لارجر بینچ کے مطابق آئیں. لارجر بینچ بن چکا ہے، سیکشن 215 کی آئینی تشریح کے حوالے سے معاملات ہیں وہ لگیں اور معاملہ ختم ہو. لٹکانے کی تو ضرورت میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں لٹکانے والے معاملے کی ضرورت ہے. چلیں آپ پہلے ذرا یوسف رضا گیلانی پیش ہوئے نیب کی عدالت کے اندر توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں. انہوں نے کہا میرے خلاف یہ مقدمہ بے بنیاد ہے، جنہوں نے مجھے یہ کیس بنایا آج ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. ذرا سب یہ مسلم لیگ نون اور جو میں نے دوسری بھی لے لیجئے گا. آپ کو روکا کسی نے؟ آپ نہ دیں ووٹ. آپ یہ بیوقوف نہ بنائیں یوسف گیلانی صاحب. لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے آپ کی باتوں کے. عدالتی اصلاحات کا بل نمبر پورے ہوں گے تو پاس ہوگا. یہ سیاسی بات ہے، چٹکلا اس کو کہتے ہیں، بیوقوف بنانا کہتے ہیں. کسی کو فکر کی ضرورت نہیں. بل میں اصلاحات کی بات کی گئی، قانون بنانا پارلیمان کا کام. جناب والا یوسف گیلانی صاحب آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. آپ ایمنڈیٹ ہی نہیں لے کے آئے. کانسٹیٹیوشن میں آپ جس طرح معاملات لے کر چلنا چاہتے ہیں اس سے تو حالات نہیں چلیں گے نا. یا تو چلیں گے یا حالات اور واقعات آپ کے کانٹیکس میں آ جائیں گے. اگلی جو بات بڑی اہم ہے،
بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب سے کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے حالات کیا ہیں آپ کے پاس؟ اب آپ آئینی اس پیکج کے اندر یہ ترامیم جو ایمرجنسی پروویژن ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ سن رہے ہیں ہم ساری باتیں. تو اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں تو معاملہ نہیں رہنا نا. پھر تو آپ چھوڑ دیجئے گا جو ہونا. اور کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ بالکل نہیں لگ سکتا. کوئی وجہ نہیں ہے اس وقت. اس سے زیادہ پنجاب کے حالات خراب ہے, اسلام آباد ٹیریٹری کے اس سے زیادہ برے حالات ہیں, سندھ کے اس سے زیادہ برے حالات ہیں. جو بنیاد بلوچستان کے حالات برے ہیں. تو آئینی اور قانونی طور کے اوپر دیکھیے, اب آئین کے آرٹیکل 232 سے آگے اگر آپ پڑھ لیں تو وہ ریزنز کیا ہے, وہ ریزن جسٹیفائی کرنی ہے, پہلے آپ کو اسٹیبلش کرنی ہے, وہ بالکل ایسی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو اس طرح لے کر جانا چاہیں گے تو یہ مسئلے کا حل ہے ہی نہیں ہے. اسلام آباد سائے دہشت گردی کی کوڈ میں دیکھیں بڑا ایک عجیب ڈرامہ. ایک تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے 12 ایم این ایس جو ہیں ان کو جیل بنا دیا ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. یہ قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. یہ ایک لالچ ہے, ایک فریب ہے, ایک دھوکہ ہے. کو دے کون رہا ہے؟ وزارت داخلہ. کیوں لے رہے ہیں ہم؟ ہمیں نہیں لینا چاہیے اس بات کو. ایک آدھ دن کا 2-3 دن کیا ہے, اگر جیل میں رہ لیں گے اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ والی جو آپ جانے جا رہے ہیں, کل یہ ہانٹ کرے گی آپ کو. بار بار آپ کو کہا جائے گا کہ جناب یہ معاملہ اس طرز میں ہے, اس سمت میں ہے, اور یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, یہ بتا دوں آپ کو. تو اس لیے میری رائے اور میری رائے یاد رکھیے گا, میں ایسے بات نہیں کر رہا. آپ کو یہ پریولیج نہیں لینا چاہیے. پارلیمان میں کیا کر رہا ہے, 2-4 دن جیل میں. سیاسی لوگوں کا کام ہے جیلوں میں رہنا, یعنی یہ پریولیج کیوں لے لیں؟ یہ پریولیج نوٹیفیکیشن میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. کوئی کرے یا نہ کرے آ جائے. اور پارلیمان میں جو آئین ترمیم دینے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, مولانا فضل الرحمان پہ بالکل یقین مت کیجیے گا. میں بڑا کلیئر ہوں. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ اپنی کوئی ڈیل یا بارگین چل رہی ہے, لیکن مبارک ثانی کے کیس میں کیا کہیں گے؟ یعنی جسٹس قاضی فائسہ کو ایکسٹینشن اگر دے دیتے ہیں تو مولانا تو کیس خراب ہو جائے گا نا. مولانا یعنی پورے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو وہ کیوں چاہے نہیں, وہ بالکل نہیں چاہ رہی ہے جسٹس قاضی فائسہ یہاں پر ہو. تو جو مدت والی بات ہو رہی ہے, جو ایج بڑھانے والی بات ہو رہی ہے, اب میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا کہ ایج بڑھانے والی بات پہ یہ صرف آپ کو تصویر کا وہ رخ دکھایا جا رہا ہے. اصل بنیادی طور پر چاہ کیا رہے ہیں کہ 5 ججز یا 3 ججز ہیں, ان میں سے ایک دی بیسٹ, یعنی آپ اندازہ لگائیں. میں ایک ویسے بات بتا رہا ہوں, اس تو سارے ججز بیسٹ ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو اپر لاٹ میں. اگر ہم جیسے سید منصور علی شاہ کو نہیں بناتے, کوئی اور کسی کو بناتے ہیں, تو کیا جیسے سید منصور علی شاہ وہ بیسٹ ہے؟ تاریخ بھری پڑی ہے انٹیلیجنٹ ججز کے اندر, جو مرضی آپ کہیں. جیسے سید منصور علی شاہ آزاد منش ہے. مجھے بہت سے باتوں پہ اختلاف ہے, اور میں میری عادت ہے ججز کے بارے میں کھل کے بات کرتا ہوں. میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو خلاف. لیکن جسٹس قاضی فائسہ نے جو تاریخ لکھی ہے وہ ڈیفینڈ ہی کوئی نہیں کر سکتا. جو مرضی آپ کہتے رہے, کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جو انہوں نے باقاعدہ وہ دیا تھا, ڈائریکشن سی دی تھی, پہلے آرٹیکل 63 میں آپ کے سامنے واضح بتا دوں. یہ عدم اعتماد وزیر اعظم یا اسپیکر, وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانے والی بات نہیں ہے. تو اس طرح یہ منی بل نہیں ہے. تو آئینی ترمیم کے اندر اگر آپ ڈیفیکشن کرتے ہیں, اگر لوٹے بنتے ہیں, تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یہ اپنا نا بقول اپنا امین کنڈا پور کے میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بنے, میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہاں یہ سمجھیے گا 2/3 اکثریت چاہیے اس کے لیے. 336 کے ایوان میں 224 ورکار, ایسا حالات ہی نہیں ہے. کم از کم 12 کے قریب ووٹ ہے, اور اگر رہا جائے تو پھر 4 اور ووٹ چاہیے. وہ ووٹ پی ٹی آئی سے ٹوٹ سکتے ہیں. لیکن آپ کو پر یہ سینٹ میں بھی لے کر آنا ہے. سینٹ میں بھی حالات آپ کے سامنے ایسے ہیں یا نہیں ہیں. ٹویٹر پہ میری جدوجہد چل رہی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جھوٹ بولا انہوں نے, بالکل غلط بات کی. سنے, بالکل غلط بات کی. کوئی ٹویٹر آج بھی چل نہیں رہا جب تک پروکسی نہ لگائی جائے, جب تک VPN نہ لگایا جائے. یہ 17 کے لیے درخواست لگائی تھی. اب جج صاحب چھٹی پہ ہیں تو کیس ہڈ ہو گیا. اس میں متفرق درخواست میں نے دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. کہا لیٹر والا, لیکن میں نے ثبوت لگائے ہیں. میں نے کہا کہ ٹیکنیکل رپورٹ سامنے لے کے آئیں. یعنی یہ کیا کرے گی؟ یعنی ویب مینجمنٹ سسٹم کے تحت آپ نے سارا بند کیا ہوا ہے. ٹویٹر پہ پابندیاں, سوشل میڈیا پابندیاں, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کوئی انوکھا کام کر لیا, تباہی اب بربادی کر دیا اس ملک کی. اگلی جو بات ہے, جیسے ارشد جاوید صاحب جن کی گاڑی کو ٹکر لگی تھی, جنہوں نے شیخ امتیاز محمود کی ضمانت دے دی بڑے عرصے, بڑی جلدی,
اور جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ 9 مئی کو لٹکاتے رہو. اویس یونس کو آج ڈسچارج کر دیا گیا اور تمام جو عبوری ضمانتیں اکٹھی سنیں گے. اور یہ اشرف جاوید صاحب کہتے ہیں اگر JIT بنائیں گے تو اس کا ہیڈ کیوں نہیں آتا یہاں پر, اور آنا چاہیے, کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ جو ہے نا بڑی وضاحت کے ساتھ جو بات کی ہے اشرف جاوید صاحب زائد دہشت گردی بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, بڑی ایمانداری سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر رہے ہیں کہ اپنے ان چیزوں کو پورا کر سکے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.